اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کرنے سے پہلے ان کی تربیت کے لیے کیسے یروشلم سے مصر پہنچایا اور اس عمر میں پہنچایا جس میں وہ سیکھنے کا آغاز کر سکتے تھے۔ اب آیت نمبر 22 دیکھیے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچا تو ہم نے اسے فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پہلے آیت کے پہلے حصے کا ترجمہ دیکھیں۔ پھر جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچا تو ہم نے اسے فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر میں نے یہ سب کچھ سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا۔ اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے چائے کا ایک کپ بنایا اور پیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک سرسری جائزے میں کہ چائے کا کپ بنانے میں ہمارا حصہ اگر کوئی ہے تو کتنا اور خدائی اہتمام کتنا ہے۔ چائے کے لیے پہلی چیز پانی ہے۔ وسیع سمندروں کی صورت میں پانی کے وسیع ذخائر تخلیق کیے گئے۔ سورج کی حرارت سے بھاپ کا بننا، بھاپ سے بنے ان بادلوں کا ہوا کے دوش پہ سینکڑوں سے ہزاروں میل کا سفر طے کرنا، بادلوں کا مختلف علاقوں میں بارش کے ذریعے پانی کی سپلائی پہنچانا، پہاڑوں پر برف باری، پھر برف کا گلیشیئرز کی صورت میں ذخیرہ ہونا، سارا سال گلیشیئروں کا پگھل کر دریاؤں ندی نالوں کی صورت میں زمین کے مختلف حصوں میں پانی کی سپلائی بحال رکھنا، زیر زمین پانی کے ذخیرے تاکہ دریاؤں سے دور رہنے والے لوگ بھی پانی سے محروم نہ رہیں۔ زمین کی سطح کو ایسا بنایا گیا کہ پانی مختلف علاقوں کو سیراب کرتا دوبارہ سمندر تک پہنچ جائے۔ زمین کی تہہ میں بورنگ کر کے پانی نکالنا، پھر پائپوں کے ذریعے ہمارے گھروں تک پانی کا پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ نے چائے کی پتی تخلیق کی، پھر کچھ لوگوں کے دل میں اس کی کاشت کا خیال ڈالا، اس کے لیے موزوں علاقے اور موسم بنائے، پھر مختلف کمپنیاں بنیں، کسی نے چائے پیک کی، کسی نے چائے اپنے ملک امپورٹ کی، ہول سیل ڈیلرز، دکانداروں اور بے شمار ذرائع آمد و رفت سے ہوتے ہوئے چائے کی پتی ہمارے گھر پہنچی۔ اسی طرح گنا کاشت کیا گیا اور ایک طویل عمل کے نتیجے میں گنے سے چینی وجود میں آئی اور ایسے ہی مختلف چینل سے ہوتے ہوئے وہ ہمارے پاس پہنچی۔ دودھ کے لیے کیسے بہترین جانور تخلیق کیے گئے، ان کے ڈیری فارم، دودھ کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ، جانوروں کا چارہ، ان کی ادویات وغیرہ کا انتظام۔ اب قدرتی گیس کے بننے کے عمل کو مختصراً دیکھیے۔ کروڑوں سال قبل سمندروں میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے پودے اور جاندار مردہ ہو کر سمندروں کے فرش پر گرے۔ دریا اپنے ساتھ جو مٹی گارا لائے ان میں یہ مل گئے۔ یہ گارا صرف ٹھہرے پانی میں ہی بن سکتا تھا۔ اس گارے کو بہت زیادہ آکسیجن سے دور رہنا تھا، ورنہ گارے میں موجود اجزاء کو بیکٹیریا علیحدہ علیحدہ کر کے ختم کر دیتے۔ سمندر کی تہہ اس عمل کے لیے موزوں ترین تھی۔ اس گارے نے کروڑوں سال کے عرصے میں چٹانوں کی شکل اختیار کر لی۔ سمندر میں 2 سے 4 کلومیٹر نیچے زمین میں ٹمپریچر اور پریشر کے بڑھنے سے کروڑوں سال میں اس نے گیس اور آئل کی شکل اختیار کر لی۔ پھر اسے سیل کر کے سمندر کے اندر رکھا گیا، ورنہ گیس اور آئل پانی سے ہلکا ہونے کے باعث لیک ہو کر ختم ہو جاتے۔ انسان نے خدا کے دیے گئے شعور کی مدد سے وہ گیس دریافت کی اور اسے گھر گھر پہنچایا۔ اس پروسیس میں بھی بے شمار لوگوں نے مل کر کام کیا، تب گیس کا ہمارے گھروں تک پہنچنا ممکن ہوا۔ چند صدیاں پہلے جب ماچس نہیں تھی، آگ جلانا تک ایک مشکل کام تھا۔ ماچس اور اب لائٹر وغیرہ، ان سے کیسی آسانیاں ہماری زندگی میں آئیں۔ یہ تو ہے ایک سرسری جائزہ، ورنہ سوچیں پانی کی بورنگ، چائے اور دودھ کی پیکنگ کے لیے مشینیں، ذرائع آمد و رفت، بحری جہاز، ٹرک وغیرہ، ان مشینوں، ذرائع آمد و رفت کو بنانے کے لیے انجینئرز،
ان انجینئرز کو بنانے کے لیے یونیورسٹیوں کی تعمیر کے لیے میٹیریل، ان سب کام کرنے والوں کے لیے کھانے پینے، رہائش کا انتظام، پھر چائے جن برتنوں میں بنائی گئی، جس چولہے پر بنی، ان سب میں استعمال ہونے والی دھاتیں، ان دھاتوں کو ان کی کانوں سے نکالنا، کارخانوں میں ان کی تیاری، پھر بے شمار ذرائع آمد و رفت استعمال کر کے ان چیزوں کا ہم تک پہنچنا، جو ہم ان عوامل کا سوچیں گے تو بلا مبالغہ ان کی تعداد کروڑوں سے زائد ہوگی۔ یہ تو ہوئی کچھ مادی چیزیں۔ پچھلے دنوں ایک عالم کا ایک آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ پاؤں میں موچ آ جانے کے باعث کچھ عرصہ کے لیے چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے تھے۔ صرف 2 بیساکھیوں کے ساتھ چلنا ممکن تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں گھر میں اکیلا تھا، چائے پینے کو جی چاہا، کسی نہ کسی طرح گھسٹتے ہوئے کچن پہنچا، تو کر کے چائے بنائی۔ اب چند قدم دور ٹی وی لاؤنج کے صوفے تک چائے کا کپ لے کر کیسے جایا جائے، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے تو بیساکھیوں کو سنبھالنا تھا۔ یہ میرے لیے ایک ناممکن کام بن چکا تھا، وہ کام جو پہلے میں صرف چند سیکنڈ میں بآسانی کر سکتا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے چائے بنائی۔ آپ کے اندر اس سے لطف اندوز ہونے اور اس کے ہضم کرنے کا پورا انتظام تھا۔ یوں دیکھا جائے تو آپ کا حصہ خدائی حصے کے مقابلے میں گویا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس طرح غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ انعام حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ انعام کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ محسن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس طرح ہم نے یوسف کو دیا اسی طرح اوروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک کرائیٹیریا ہے۔ وہ کیا ہے؟ محسن بننا، جو احسان کر سکے، ہر حال میں دوسروں کے لیے اچھا چاہنا، اچھا کرنا۔ ہم عموماً دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو وہ ہم سے کرتے ہیں، بلکہ اکثر برابر کا بھی نہیں کرتے۔ جو حق سے بڑھ کر کرے اسے انعام بھی تو بڑا ملنا چاہیے۔ برائی کے جواب میں اختیار رکھتے ہوئے بھی برائی نہیں کرنی، بلکہ بہترین بھلائی کرنی ہے۔ جو روپے کے امین نہیں، انہیں لاکھوں کی امانت کیسے سونپی جا سکتی ہے؟ نیکی کے مواقع سامنے آنے پر آپ اگر ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، تبھی آپ کو ان سے عظیم کاموں کی توفیق سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے مطابق ہم پر مسلسل اپنا فضل یا غضب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم فضل کا مطلب دنیاوی انعامات کی بارش اور غضب دنیاوی نعمتوں کا چھن جانا سمجھتے ہیں، لہٰذا جان نہیں پاتے۔ بعض اوقات فضل یہ ہوتا ہے کہ اخروی کمائی کی نئی راہیں سجھا دی جاتی ہیں، توفیق کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی غزوہ تبوک کے موقع پر ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں کام کیا۔ صبح مزدوری میں ملی ہوئی کھجوروں میں سے آدھی اپنے گھر کے لیے رکھ کر آدھی صدقہ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آگے لوگوں کے دیے ہوئے عطیات کا ڈھیر لگا تھا۔ انہوں نے اپنی کھجوریں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی لائی ہوئی کھجوروں کو عطیات کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا۔ منافقین کی نظر میں چونکہ یہ دنیا سب کچھ تھی، لہٰذا انہیں مذاق اڑانے کا ایک نیا موقع ہاتھ آیا۔ لیکن کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس واقعے کو پڑھ کر، سن کر لوگوں نے پچھلے 1400 سال میں جب جب کچھ راہ خدا میں دیا ہوگا، اس کے اجر میں وہ صحابی شریک ہوئے ہوں گے۔ یوں ان کی اخلاص سے کی گئی ایک رات کی محنت نے ان کے لیے اجر کے لامتناہی دروازے کھول دیے۔ بلکہ غزوہ تبوک میں بعض صحابہ مشکل مالی حالات ہونے کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھاٹی تم طے نہیں کرتے جس کے اجر میں وہ گھر بیٹھے شریک نہ ہو۔ اس سے خوبصورت راستہ اور کون سا ہو سکتا ہے جس میں استطاعت نہ ہونے پر صرف تڑپ پر بھی لامتناہی اجر کمانا ممکن ہے۔ لہٰذا معاشرے اور انسانوں کے بارے میں مثبت سوچ رکھیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانیے، نت نئی خیر کمانے کی راہیں سوچیے اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے محسن بننے کی توفیق طلب کیجیے۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ
اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک روز وہ دروازہ بند کر کے بولی کہ بس آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ کروں تو جانتا ہوں کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جوان ہوئے تو جوانی کی سخت ترین آزمائش کا سامنا ہوا تاکہ دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے ان کی پاکیزہ جوانی ایک مثال بنے۔ بڑے گھرانے کی عورت، اسی گھر میں رہنے کے سبب تنہائی کے بے شمار مواقع کا میسر ہونا۔ محسنہ، سب سے بڑا پریشر تو احسان کا تھا، با اختیار بدترین سزا دلوا سکنے کی اہل۔ اجنبی ملک میں وہی گھر واحد سہارا، بہترین عیش و آرام اور بہترین سہولیات سے مزین گھر، سالوں سے آسائشوں میں رہ کر عادی ہو چکے۔ اکثر ہم دین پر اس لیے عمل نہیں کر پاتے کہ لیونگ سٹینڈرڈ کم کرنا پڑے گا۔ پیغمبر چونکہ دونوں دنیاؤں کی نسبت جانتے ہیں، لہٰذا وہ اس تن پہ پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹی چٹائی کے ساتھ تو زندگی بسر کر لیتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے باطن پہ آلودگی کا کوئی شائبہ بھی ہو۔ ان کا رویہ دیکھیے، خالق کے حوالے سے اللہ کی پناہ طلب کی، مخلوق کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، یعنی تمہارا شوہر میرا آقا ہے۔ رب کا لفظ عربی میں جیسے اللہ کے لیے آتا ہے ایسے ہی مالک اور آقا کے لیے بھی آتا ہے۔ حضرت یوسف جانتے تھے کہ جذبات سے اندھی اور خدا اور آخرت سے بے خبر ایک عورت کے سامنے خدا اور آخرت کا واز بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس کے شوہر کا حوالہ اس لیے دیا کہ شاید وہ سوچے کہ اپنے مہربان شوہر کے ساتھ میں کیا برائی کر رہی ہوں اور یہ غلام ہو کر اپنے مالک کا اتنا احسان مند ہے۔ کسی کی جان، مال، آبرو کے حوالے سے زیادتی ویسے بھی سنگین جرم ہے، لیکن محسن کے ساتھ ہو تو جرم کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ظالم کون؟ عدل نہ کرنے والے۔ انسانوں کے حوالے سے سادہ سا اصول یہ ہے کہ آپ ان سے ویسا سلوک کریں جیسا آپ ان کی جگہ ہوتے تو اپنے لیے چاہتے۔ مریض ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہوئے پوری فیس دے مگر ڈاکٹر غیر ضروری ٹیسٹ اور دیگر اخراجات کرائے۔ ملازم تنخواہ تو پوری لے، کام صحیح نہ کرے۔ ملازم کام صحیح کرے مگر اسے تنخواہ پوری نہ دی جائے۔ خاتون اپنی بیٹی کے لیے اس کے سسرال سے جن آسائشوں کی توقع رکھے، اپنی بہو کو استطاعت ہوتے ہوئے بھی ان آسائشوں سے محروم رکھے۔ یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں اور خدائی فیصلہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اس امتحان کی دنیا میں بظاہر وہ کیسے ہی کامیاب کیوں نہ نظر آتے ہوں، آخرت کی ابدی دنیا میں ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ افسوس، ہم کانٹے بو کر پھولوں برے باغ کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس حال میں فلاح کی امید دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اپنا کڑا احتساب کیجئے، ظالم یا محسن دونوں بننا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن یہ اختیار چند روزہ ہے۔ امتحان کی مدت کسی بھی وقت ختم ہو کر بدلے کی لافانی زندگی کا آغاز کر دے گی۔ ایک شخص کو جب پتا چلا کہ اسے کینسر کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو اس نے کہا، مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بس میں سفر کر رہا تھا اور ارد گرد کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ہلایا اور کہا کہ آپ کا سٹاپ آ گیا ہے۔ ہمارا کندھا بھی کسی وقت ہلایا جا سکتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کی اس بس کو کیسے الوداع کہنا ہے۔ مسکراتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت اور صحت مند جسم کے ساتھ ایک حسین سٹاپ پر، اس صورت میں کہ خدا کے خوبصورت فرشتے پھولوں برے گلدستوں کے ساتھ ہمارے منتظر ہوں اور شاہانہ جلوس کی شکل میں ہمیں جنت کی خوبصورت وادیوں میں ہماری ابدی قیامگاہ کی طرف لے چلیں، جہاں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی بے شمار نعمتیں ہماری منتظر ہوں، اور ساتھ کہا جائے کہ آئیے سلامتی کے ساتھ، یہ سب ہمیشہ کے لیے ہے۔ یا خدا نہ خواستہ اس صورت میں کہ سٹاپ پہ عذاب کے فرشتے اپنی خوفناک صورتوں اور عذاب کے آلات کے ساتھ ہمارے منتظر ہوں اور ہم رو رو کر مزید ایک موقع دیے جانے کی درخواست کریں اور وہ اسے رد کر کے خدائی ہتھکڑیوں میں جکڑ کر ہمیں مارتے پیٹتے خدا کی جیل کی جانب روانہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں درست فیصلے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آیت نمبر 24 دیکھیے، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ عورت نے اس کی طرف ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ پہلے آدھی آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔ عورت نے اس کی طرف ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ یہاں تک بات سمجھنے کے لیے قرآن کے ان دو مقامات کو دیکھیں۔ سورہ کاف، چند نوجوانوں نے جب اپنی مشرک قوم میں توحید کی صدا بلند کی اور اس صدا کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہو گئے، تو آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کی صبر و استقامت میں بندش کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کی گرہ لگا دی، یعنی ان کے ایمان میں انہیں مزید مضبوطی عطا کر کے ان کی مدد کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے شر سے انہیں بچانے کے لیے خدائی اشارے پر دریا میں تو بہا دیا، لیکن آخر ماں تھی، اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی۔ لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندائے رکھتے تاکہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہے۔ یعنی انسان اپنی بساط پر استقامت کی کوشش کرے تو اگر کہیں پھسلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے سنبھال لیتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ بلا تشبیہ، صرف بات سمجھانے کے لیے دیکھیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا بچہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہو، اچانک پھسلنے لگے تو باپ اپنے مضبوط ہاتھ سے بچے کو اوپر اٹھا کر گرنے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو توحید اور خیر و شر کا شعور عطا کیا ہے۔ اگر کوئی شعور کی عمر میں پہنچ کر اس روشنی میں زندگی نہ گزارے تو آہستہ آہستہ یہ روشنی بجھنا شروع ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب دل سیاہ ہو کر ضمیر کی موت کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو اس روشنی کی حفاظت کرتے ہیں، آزمائشوں میں خیر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کی روشنی روز بروز بڑھنا شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ بقائے نور بن جاتی ہے۔ سخت آزمائش میں یہ روشنی خواہشات کے اندھیروں کے شر سے بچاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلاً آپ تیز بارش میں اندھیری رات میں گاڑی چلاتے مشکل سے سفر کر رہے ہوں، چند فٹ سے آگے کا منظر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، اچانک کڑک اور بجلی کی تیز چمک میں آپ کو تھوڑی دور سامنے سڑک پر گرا ہوا درخت یا بڑا گڑھا نظر آ جائے اور آپ کے پاؤں بے اختیار بریک لگا کر آپ کو خوفناک حادثے سے بچا لے۔ خدا کی یوں مدد کے ہزاروں راستے ہیں۔ اللہ نے برہان کس لیے دکھائی؟ برائی اور بے حیائی سے انہیں بچانے کے لیے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت جسے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا تو گناہ ہی نہیں سمجھتی یا معمولی گناہ سمجھتی ہے، اللہ کے ہاں وہ شرک اور قتل کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 69 میں شرک، قتل اور زنا پر ابدی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ دیکھیے، مخلص تھے اس لیے مدد سے نوازا گیا۔ اس کی راہ پر چلنے والوں کے لیے وہ کوئی اجنبی نہیں، اس کی عنایتوں، مہربانیوں، کارسازیوں، محبتوں کے مظاہرے وہ صبح شام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 دیکھیے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور یوسف علیہ السلام کو روکنے کی کوشش میں اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس عورت کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ عورت اپنے خاوند سے کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری بیوی کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے؟ اسے یا تو قید خانے میں ڈالا جائے یا کوئی اور سخت سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام باہر بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے اور عورت نے انہیں روکنے کے لیے ان کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دی۔ زلیخا جذبات میں پاگل ہو رہی تھی، لیکن جوں ہی زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔
دنیا پرستوں کے ہوش مادی اور ظاہری نقصان کو دیکھ کر یا اس کے اندیشے ہی سے ٹھکانے آ جاتے ہیں، جبکہ دونوں دنیاؤں کو نظر میں رکھ کر زندگی بسر کرنے والے باطنی آلودگیوں سے بھی ایسے ہی خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے سڑک پر کوئی گاڑی پانی کے چھینٹے اڑاتے جا رہی ہو تو ہم فوراً اپنے آپ کو اس کی آلودگی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری نجاست تو سب دیکھ لیتے ہیں، باطنی نجاست کی پہچان بالعموم خدا کی کتاب کی نظر سے دنیا کو دیکھے بغیر ممکن نہیں۔ آیت نمبر 26 دیکھیے، قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ آیت نمبر 27 دیکھیے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اس پر یوسف نے کہا کہ یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب گھر کے قریبی افراد کے علم میں آیا تو اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک نے کہا، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور لیکن اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ گویا یہ سارا معاملہ ایک مقدمے کی صورت اختیار کر گیا، عورت کا بیان کچھ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ، پھر فیصلہ ہوا کہ دیکھا جائے کہ کرتا کہاں سے پھٹا ہے۔ آیت 28 میں دیکھیے، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں، تمہاری چالیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھ کر عزیز مصر سارا معاملہ سمجھ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا، تم عورتوں کی چالیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں بلکہ عزیز مصر کا قول ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، واقعہ ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا لیکن قرائن سے اندازہ بالکل درست لگا لیا۔ انسان صبح شام اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے تمام چھوٹے بڑے فیصلے کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بغیر مہنگے ٹیسٹ کرائے صرف علامات سے درست تشخیص کر لے تو اس کی ذہانت کے گن گاتا ہے۔ پولیس افسر کم از کم شواہد کے ساتھ کسی کیس کو حل کر لے تو اس کی ذہانت کی تعریف کرتے اس کی زبان نہیں تھکتی، لیکن جب بات خدا کی آئے تو کہتا ہے دیکھے بغیر ایمان نہیں لاؤں گا، اس ذات کو جس کے آثار ہمارے وجود، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ آیت نمبر 29 دیکھیے، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف تم اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، بے شک اصل میں تو ہی خطاوار ہے۔ صحیح صورتحال سامنے آ جانے کے بعد اس نے حضرت یوسف کو مخاطب کر کے اطمینان دلایا کہ تم اس کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اور خود بیوی کو ڈانٹا کہ تو ہی خطاوار ہے، اس وجہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ۔ توبہ استغفار کو مشرکانہ ادیان میں بھی ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا استغفار اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہوتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب دیکھیں اس سمجھدار شخص کو کہ معاملہ دبا رہا ہے۔ اپنی بیوی کی خرابی کو اگر وہ معزز شخص شہرت دے تو اور خرابی پھیلے گی، جبکہ تلمود کا بیان ہے کہ جب عزیز نے اپنی بیوی سے یہ شکایت سنی تو اس نے یوسف کو خوب پٹوایا، پھر ان کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کر دیا اور حکام عدالت نے حضرت یوسف کی قمیض کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ عورت کا قصور ہے کیونکہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے۔ ہر صاحب عقل تھوڑے سے غور سے قرآن کی بات کو زیادہ قرین قیاس سمجھے گا۔ آخر کس طرح مانا جائے کہ اتنا بڑا عہدیدار نے اپنی بیوی پر غلام کی دسترازی کا معاملہ خود عدالت لے جا کر اپنی رسوائی کا خود سامان کیا ہوگا؟ یہ ایک نمایاں ترین مثال ہے قرآن اور اسرائیلی روایات کے فرق کی، جس سے مستشرقین کا الزام غلط ثابت ہوتا ہے۔ قرآن نے تو ان کی اصلاح کی ہے، اصل واقعات دنیا کو بتائے ہیں۔ آیت نمبر 30 دیکھیے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز یعنی اس بڑے افسر کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے۔ قرآن مجید میں عورتوں کا ذکر جمع کے صیغے میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ ہر جگہ اس مفہوم کے لیے لفظ نساء آیا ہے۔ اس عام لفظ کو چھوڑ کر قرآن میں صرف 2 ہی جگہ نسوہ آخر کیوں آیا؟ ایک تو یہیں اور دوسری جگہ اسی سیاق میں چند آیتوں کے بعد۔ نسوہ جمع قلت ہے، اس سے مراد چند عورتیں ہیں۔ جمع کثرت کے لیے نساء آتی ہے، گویا قرآن نے یہ لفظ لا کر خود ادھر اشارہ کر دیا کہ یہ گنتی کی چند خواتین تھی۔ کوئی انسان اور وہ بھی امی بھلا ان باریکیوں کا خیال خود کیسے رکھ سکتا ہے؟ پھر اگلی آیت نمبر 31 میں قرآن نے ان عورتوں کی اس گفتگو کو مکارانہ اس لیے کہا کہ عزیز کی بیوی پر تان کر کے گویا اپنی پارسائی کا اظہار مقصود تھا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا شعرہ سن کر یہ عورتیں انہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ عجب نہیں کہ تانے اور نکتہ چینی میں یہی غرض پوشیدہ ہو کہ عزیز کی بیوی کو غصہ دلا کر کسی ایسی حرکت پر آمادہ کریں جو یوسف کے دیدار کا سبب بن جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آیت نمبر 31 دیکھیے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو اس نے انہیں بلا بھیجا، ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے سامنے آ جاؤ۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس کی عظمت سے مبہوت ہو کر رہ گئی، اور اپنی بات اس سے منوانے کے لیے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے، لیکن ناکام رہیں، اور بالآخر پکار اٹھی کہ حاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عام طور پر یہ واقعہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر ایسی بے خود ہوئیں کہ پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں، مگر قرآن حکیم سے ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد ہی دعا مانگی۔ آیت 33، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر ان عورتوں کے مکر و فریب سے تو نے نہ بچایا تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہاں ان عورتوں کے معاملے کو قید یعنی مکر کہا۔ اگر وہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر بے خود ہو گئی تھی تو اس میں قید یعنی مکر کی کون سی بات تھی؟ پھر آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ہم نے ان عورتوں کے قید یعنی مکر کو اس کی طرف سے ہٹا دیا۔ پھر آیت 50 میں قید خانے میں بادشاہ کے قاصد سے یوسف علیہ السلام نے کہا، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، یعنی پہلے اس معاملے کو صاف کر لو کہ وہ جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے تو اس کی حقیقت کیا تھی، میرا رب ان کی مکاری کو خوب جانتا ہے۔ ان دونوں مقامات میں بھی اس معاملے کو قید یعنی مکر سے تعبیر کیا، اور آخری آیت میں تو صاف قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کو یوسف علیہ السلام قید یعنی مکر کہہ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ نے ان عورتوں سے معاملے کی تحقیق کرنا چاہی تو ان لفظوں میں ان عورتوں سے پوچھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بتلاؤ تمہارا کیا ماجرا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا۔ یہاں وہی راوتن عن نفسہ کا لفظ ہے جو ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کی نسبت آیت 30 میں کہا تھا، تراود فتاها عن نفسه، اور آیت 23 میں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بس وہ عورتیں اگر صورتی دیکھ کر میب اور بے خود ہو گئی تھیں تو اس میں پھسلانے اور بہکانے کی کیا بات تھی؟ اگر کہا جائے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد انہوں نے پھسلانا چاہا تھا تو یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، وہاں تو صرف اس اعتراف پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ ان ھذا الا ملک کریم۔ بس اس آیت کی یہ تفسیر کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی۔ صاف بات یہ ہے
کہ ملامت کرنے والی عورتوں کے دلوں میں دراصل پہلے سے کھوٹ تھا۔ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ تھی، مگر بظاہر عزیز کی بیوی کو تانے دیا کرتی تھی کہ غلام پر مرنے لگی ہے اور اس کو قابو میں نہ لا سکی، یعنی ہم ہوتی تو ایک ہی چلتر میں اس کی ساری پاک بازی کی دھوم ختم کر دیتی۔ جب عزیز کی بیوی نے ان کی اس مکاری کا حال سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے مقابلہ کرا دیا کہ اچھا میں تو اس کو قابو میں نہ لا سکی، اگر اس کی پاک بازی ایسی ہی پھسل پڑنے والی ہے تو تم بھی اپنے سارے داؤ آزما دیکھو۔ جب یوسف سامنے آئے تو ان کی عصمت و پاکیزگی کی عظمت نے ان کو قائل کر لیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنی باتوں سے رام کرنے کی کوششیں کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی باتیں ان پر ذرا کارگر نہیں ہو رہی تو خودکشی کی دھمکی دی۔ بعد میں اپنی دھمکی کو سچ کرنے کے لیے وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ ابتدائی قدم کے طور پر پھل کھانے والی چھریوں سے زخمی کر لیے، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو خالی دھمکی نہ سمجھیں بلکہ ڈر جائیں کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو ضرور اپنے آپ کو یہ ہلاک کر کے رہیں گی۔ لیکن جب وہ اس پر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے تو بے اختیار وہ پکار اٹھی، نہیں ہے یہ کوئی انسان مگر کوئی بزرگ فرشتہ۔ ہم نے تو وہ چلتر کیے کہ کوئی کیسا انسان بھی ہوتا اپنے کو قابو میں نہ رکھ سکتا، لیکن یہ تو پاکی کا گویا فرشتہ یا دیوتا ہے جس کو گناہ کا کوئی دام بھی نہیں پھنسا سکتا۔ یہ واقعہ قرآن نے بہت اختصار سے کیوں بیان کیا؟ قرآن نے شاید اسے اپنے شایان شان نہیں سمجھا کہ ان خرافات کی تفصیل بیان کرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل جیتنے کے لیے وہاں ہوئی ہوں گی۔ آیت 32 دیکھیے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ عزیز کی بیوی نے کہا، یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، بے شک میں نے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا، تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہ کیا تو ضرور قید خانے بھیجا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یعنی زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے تان و طنز کا نشانہ بنایا تھا، اب تمہیں اندازہ ہوا کہ اسے جیتنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن اب یہ نہ سمجھے کہ اس کی جان چھوٹ جائے گی، اب یہ جیل کی ہوا کھائے گا اور ذلیل ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں غلاموں پر ان کے آقاؤں کو غیر محدود اختیارات حاصل تھے، وہ ان سے ناراض ہونے کی صورت میں بے تکلف ان کو جیل بھجوا سکتے تھے۔ پھر یہاں تو معاملہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی بیگم صاحبہ کا تھا، کس کی مجال تھی کہ ان کے راستے میں مزاحم ہو سکے۔ آیت نمبر 33 دیکھیے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس چیز کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے جس کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک بندہ مومن ہر مصیبت میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، یہی کچھ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ یہاں جائل کا لفظ جذبات سے مغلوب ہو جانے کے معنوں میں ہے۔ یہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا ہے جو اپنے ایمان و اخلاق کو بچانے کے لیے پوری طاقت نچوڑ دینے کے بعد ان کی زبان پر آ گئی ہے۔ آگے وضاحت ہے کہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ شیطان کے مقابلے میں اس حد تک استقامت دکھانے کے بعد اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ ساری ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ آیت نمبر 34 دیکھیے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو یوسف علیہ السلام کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں کو اس سے دفع کیا۔ بے شک اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، وہ بندے کی دعائیں اور فریادیں سنتا اور دلوں کے احوال اور اسرار سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ آیت نمبر 35 دیکھیے، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ پھر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی یہ نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود حکمرانوں نے مسئلہ یہی سمجھی کہ اس کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیں۔
اس کی مصلحت یہ تھی کہ اس دوران میں لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے اور ان کی بیگمات کے ذہن سے یہ خبر بھی نکل جائے گا اور لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ جس کو سزا ملی قصور بھی اسی کا ہوگا۔ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دوسری خواتین کے شوہر بھی فیصلے میں شریک تھے اور اپنی ناک بچانے کے لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصل قصوروار کون ہیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ یہ مقام بہت اہم ہے۔ جو نہیں جانتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے جان لیں کہ جنت کتنی قیمتی ہے اور اس کے حصول کے لیے آلودگیوں سے بچنا کس قدر ضروری۔ پیغمبروں سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ خدا کس قدر بخشنے والا اور مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی کے لیے غفور الرحیم ہے جو خود کو آلودگیوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آلودگی چھو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتے اور اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ غفور الرحیم ان کے لیے نہیں جو آلودگی کو سرے سے آلودگی ہی نہیں سمجھتے، صبح شام خدا کی حدود و قیود کو لاپرواہی سے توڑتے اور اس مہربان رب سے غافل زندگی بسر کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف بھرپور جوان ہیں، ایک جانب اعلیٰ طبقے کی عورتیں دل و جان سے فدا، خوبصورت محلوں میں رہائش، لذیذ کھانے، بہترین لباس، غلام دست بستہ، مال و دولت کی فراوانی، دنیا کی ہر بہترین آسائش، اور دوسری جانب اس زمانے کی جیلیں گویا زندوں کا قبرستان، تنگ و تاریک کوٹھڑیاں، گھٹیا ترین کھانا، قیدیوں کا لباس، معمولی سی غلطی پر بھی سزا کا امکان، رفع حاجت کے لیے غلیظ ترین بندوبست۔ جو جنت کی قدر و قیمت جانتے ہیں وہ اس کے لیے ہر دنیاوی آسائش چھوڑ سکتے ہیں، ہر دکھ جھیل سکتے ہیں، کیونکہ فانی کا لافانی سے کیا مقابلہ۔ وہ اپنی زندگی کا خوبصورت ترین حصہ جوانی جیل میں بسر کرنے کو تیار، نظر جنت کی ابدی جوانی پر نہ صرف تیار ہو گئے بلکہ جانے کی دعا کر رہے ہیں، اس عیش و آرام کے مقابلے میں کر رہے ہیں، ایک دن کے لیے نہیں یا چند دنوں کے لیے نہیں۔ آیت 42 سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 10 سال جیل رہے۔ دین نے مرد و عورت سے یکساں باعصمت ہونے کا تقاضا کیا ہے، لیکن انسان نے صدیوں سے عفت و عصمت کے تصور کو عورت کے ساتھ خاص کر کے مرد کو شتر بے مہار بنا دیا۔ مردوں کو بہکنے کے سو بہانے دیے، مردوں نے عورتوں کا موزوں لباس نہ پہننا اپنی نظروں کو بھٹکنے کا جواز قرار دیا۔ قرآن حکیم کی سورہ نور میں عورتوں سے پہلے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ نگاہوں کو کھلا چھوڑنے اور اس کی طرف توجہ نہ دلانے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج عورت برقع اوڑھ کر ہاتھ پاؤں دستانوں اور جرابوں سے ڈھانپ کر بھی مردوں کی نگاہ کی ہوسناکی سے نہیں بچ سکتی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ سب مواقع ہونے کے باوجود اور عورتوں کی پہل بلکہ دیوانہ ہونے کے باوجود مرد اپنی عصمت کے معاملے میں کس قدر حساس ہے۔ یہ پاکیزگی مرد و عورت دونوں سے یکساں مطلوب ہے۔ سورہ مریم میں آیت 18 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتے ہیں تو وہ خدائے رحمان سے ان کے مقابلے میں پناہ طلب کرتی ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پاکیزگی کے صلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں۔ خدا کا پسندیدہ بننے کی خواہش رکھنے والے جواز تلاش نہیں کرتے بلکہ ہمت کے ساتھ آلودگیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر دل آلودگی سے بھر گیا تو اس کی جگہ خدا نہ خواستہ جہنم کا کوڑا دان ہوگی۔ شیطان نے اس گناہ کو ہمیشہ بے ضرر اور پرکشش ترین بنا کر پیش کیا ہے، جبکہ خدائی دین میں یہ بڑی آلودگیوں میں سے ایک ہے۔ یہ غلاظت نظر کے راستے دل میں داخل ہوتی اور دونوں کو سیاہ کر ڈالتی ہے۔ بار بار خود کو یاد دہانی کرائیے، جنت پاکیزہ لوگوں کی بستی ہے اور دین کی دعوت پاکیزگی کی دعوت ہے۔ سورہ الاعلی آیت 14 میں ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ ہمیں خود کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا ہے تاکہ پاکیزہ لوگوں کی اس بستی میں قیام کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے کا پہلا قدم آلودگی کو آلودگی سمجھنا ہے، دوسرا ان مواقع، دوستوں، محفلوں سے خود کو بچانا جہاں اس آلودگی میں پڑنے کا احتمال ہو، تیسرا اپنی نگاہوں کی تربیت کا اہتمام کیجیے کہ اس معاملے کا نقطۂ آغاز یہی ہے۔ ٹی وی کی سکرین ہو یا موبائل کی، اس احساس کے ساتھ جینا ہے
کہ کوئی آلودگی نظر و سماعت کے راستے دل میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ احساس زندہ رکھنا ہے کہ یہ میٹھا زہر ہے۔ سورہ بقرہ میں طالوت اور جالوت کے واقعے میں چند گھونٹ پانی پینے والے تو دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہے اور جی بھر کے پینے والے ہمت ہار بیٹھے۔ ایسے ہی خدا کی فرما برداری کے ساتھ یہاں کا تھوڑا مگر جائز عیش و آرامی غنیمت ہے، ورنہ خدا کی نافرمانی کا عیش خدا نہ خواستہ ابدی جہنم میں لے جانے والا ہے۔ کسی خوبصورت فنکشن میں آپ آلودہ کپڑوں میں تو کیا، کپڑوں پہ آلودگی کے ہلکے سے داغ کے ساتھ بھی شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی اس بستی میں آلودہ لوگوں کا کیا کام؟ انہیں تو جہنم کی اس آگ کا ایندھن بننا ہوگا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پیپ اور لہو اور تھور کے کانٹے ان کا کھانا پینا ہوگا اور انہیں وہاں رونا اور چیخنا چلانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو بچائے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔